بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول ون سائڈ لو؟ یہ ناول آگے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا ابتہاج ابھی تک نہیں آیا؟ بسما نے ابتہاج لوگوں کی فیکٹری کے گارڈ سے پوچھا۔ نہیں میڈم، وہ لوگ تیز بارش کی وجہ سے وہاں ہی رک گئے تھے، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں ان سے کہہ دوں گا۔ کیا آپ مجھے ان کا فون نمبر دے سکتے ہیں؟ بسما نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں میڈم، انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر ان کا نمبر آپ کو نہیں دے سکتا، سوری۔ گارڈ نے صاف الفاظ میں نمبر دینے سے انکار کر دیا۔ پلیز دے دیں، میں کسی کو بھی نہیں دوں گی ان کا نمبر، صرف اپنے پاس رکھوں گی، بسما نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے۔ اگر کسی نے بھی آپ کو ایسے دیکھ لیا تو سب مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی تھی۔ پلیز جائیں آپ یہاں سے، گارڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ بسما منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھپھو، آپ سلمان بھائی کو کال کر دیں، وہ مجھے لے جائے گا۔ ابریش، ابھی تو ہم آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لو پھر چلی جانا گھر، زویا نے کہا۔ نہیں زویا، مجھے گھر جانا ہے، کل ٹیسٹ بھی ہے میرا، وہ بھی یاد کرنا ہے ابھی مجھے۔ ابریش نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں ابتہاج بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اللہ، مجھے نہیں جانا اس کھڑوس انسان کے ساتھ، ابریش منمنائی۔ زویا ابتہاج کے کمرے میں گئی اور اسے کہا کہ ابریش کو گھر چھوڑاؤ، وہ کہہ رہی ہے مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ یہ سن کر ابتہاج کا دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ اچھا میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں شاور لے کر، اسے بولو بس 5 منٹ انتظار کر لے۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دیتی ہوں۔ زویا نے جا کر ابریش سے کہا کہ بس 5 منٹ میں ابتہاج بھائی آنے لگے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ آج رات تم یہاں ہی رہ لو، مگر تمہیں تو بس گھر جانے کی لگی ہوئی ہے، زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کل کا پورا دن تمہارے ساتھ گزارا ہے میں نے، اب تمہاری باری ہے، تم آؤ گی ہمارے پاس۔ اتنے میں مستجاب اپنے کمرے سے باہر آیا اور دیکھا دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ مستجاب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ابریش کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابریش کو ایسے مستجاب کا اس کے پاس آ کر بیٹھنا بہت عجیب لگا، مگر وہ خاموش رہی اور تھوڑا سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ مستجاب بھائی، میں ابریش سے کہہ رہی ہوں کہ آج رات یہاں ہی رہ لو، مگر اسے تو بس گھر جانا ہے، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ ابریش، زویا اتنے پیار سے کہہ رہی ہے، رہ لو یہاں پر ہی، میں صبح چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ نہیں مستجاب بھائی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں پھر کسی دن آ جاؤں گی، ابریش نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے مستجاب کو جواب دیا۔ ابریش کے منہ سے بھائی کا لفظ اپنے لیے سن کر مستجاب کے من میں آگ لگ گئی۔ چلو آؤ، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ نہیں، وہ ابتہاج آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، ابریش نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اپنی مرضی سے آئے گا، لاؤ اپنا سامان دو، میں گاڑی میں رکھتا ہوں، جلدی سے آ جاؤ تم بھی۔ ابریش کا دل ہی نہیں کر رہا تھا مستجاب کے ساتھ جانے کو، کیونکہ اس کی حرکتیں ابریش کو عجیب لگتی تھیں۔ اب ابتہاج صاحب منہ بنا کر بیٹھ جائیں گے کہ میں مستجاب کے ساتھ کیوں گئی۔ اف میرے اللہ، میں کیا کروں؟
ابرش بڑبڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں آگے آ کر بیٹھو ابرش، پیچھے کیوں بیٹھ گئی ہو تم؟ میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، بس جلدی سے مجھے گھر چھوڑ دو اب، ابرش نے سخت لہجے میں کہا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی دیر تھی کہ ابرش کی آنکھ لگ گئی۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے وہ بہت لیزی ہو گئی تھی۔ ہوا کی وجہ سے اس کے بال اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ مستجاب بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا۔ اس نے گاڑی ایک ویران جگہ پر کھڑی کی اور دھیرے سے گاڑی کے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابرش کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ بہت گہری آنکھ لگ گئی تھی اس کی۔ مستجاب نے جب اس کے منہ پر سے بال ہٹائے تو اس کی آنکھ اچانک کھل گئی اور وہ مستجاب کو اپنے اتنا قریب پا کر ڈر گئی۔ اس کا سانس جیسے بند ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا حرکت ہے مستجاب بھائی، دور ہٹو مجھ سے، ابرش نے چیختے ہوئے مستجاب کو دھکا دیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ میں تو وہ بس ویسے ہی تمہارے بال ہٹا رہا تھا تمہارے چہرے پر سے۔ مستجاب شرمندہ ہو گیا اور گاڑی سے اتر کر ابرش کے پاس گیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں بھائی کہتی ہوں آپ کو، اور آپ؟ مجھے نہیں جانا اب اس گاڑی میں آپ کے ساتھ، ابرش نے تلخ لہجے میں کہا۔ ابرش پلیز سوری، ایسے ضد نہ کرو، چل کر گاڑی میں بیٹھو، مستجاب نے ابرش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، ہمت کیسے ہوئی ہاتھ لگانے کی ہاں؟ ابرش نے مستجاب کا ہاتھ زور سے اپنے کندھے پر سے ہٹایا۔ ابرش چیخی۔ اچھا کیا ہو گیا ہے، چل کر گاڑی میں بیٹھو، کیوں سڑک پر تماشا لگا رہی ہو؟ مستجاب تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ ابرش مستجاب کو گھورتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایسے یہاں میں کھڑی رہی تو اپنا ہی نقصان کروں گی۔ مستجاب بھی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور ابرش کے گھر کی طرف نکل گیا۔ سارے راستے وہ ابرش سے معافی مانگتا رہا، مگر مجال ہے ابرش نے اس کی ایک بھی بات کا جواب دیا ہو۔ کتنی اکڑ ہے تم میں ابرش، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے سب برداشت کر لیا میں نے، ورنہ میں ایسے کسی سے بھی اپنی بے عزتی نہیں کرواتا، سمجھی تم؟ اپنی محبت اپنے پاس رکھو اور آئندہ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، سمجھے تم؟ اگر ایک لڑکی تمہیں معصوم نظر آ رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے جاؤ اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہ جائے گی۔ ابرش گاڑی سے اتری اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ مستجاب نے زور سے اپنا ہاتھ شیشے پر دے کر مارا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اب تو میں کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکوں گا۔ مستجاب مستجاب مستجاب، کیوں نہیں میں نے خود کو کنٹرول کیا؟ ابرش کہاں ہے؟ ابتہاج نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ مستجاب بھائی اسے چھوڑنے گئے ہیں، زویا نے جواب دیا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، پھر کیوں گئی ہے وہ اس کے ساتھ؟ ابتہاج نے غصے سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے ابتہاج بھائی؟ اگر ابرش مستجاب بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے تو تم چپ رہو زویا، کسی کام کی نہیں ہو تم، میں نے تمہیں بولا بھی تھا کہ میں بس آنے لگا ہوں 5 منٹ میں۔ ابتہاج غصے سے بولتا ہوا باہر چلا گیا۔
पहले तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया इसने। कहीं इसे नहीं नहीं, अब्रिश को तो मुस्तजाब भाई पसंद करते हैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ। इब्तिहाज इस कदर गुस्से में था कि घर से बाहर जाकर उसने अपना गुस्सा सिगरेट के धुएं में उड़ा दिया। कुछ देर के बाद जब वो रिलैक्स हुआ तो उसने अलीना को मैसेज किया कि अब्रिश से किसी भी तरह करके मेरी मुलाकात करवाओ कल ही। अलीना जब स्कूल से आई तो उसने इब्तिहाज के मैसेजेस पढ़े और सोच में गुम हो गई कि ऐसा क्या हो गया है जो ये अब्रिश से मिलने का बोल रहा है। अभी आज ही तो अब्रिश वापस आई होगी उनके साथ घूम फिर कर, फिर क्यों मुलाकात करना चाहता है ये। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अलीना ने इब्तिहाज के मैसेज का जवाब दिया। अब्रिश घर आकर अपनी अम्मी से मिली और फ़ौरन अपने कमरे में जाकर उसने कमरा अंदर से लॉक कर लिया और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मैं मुस्तजाब को अपना भाई समझती हूँ और वो उसने मेरे साथ क्या किया आज। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि वक्त पर मेरी आँख खुल गई, ना जाने आज मेरे साथ क्या हो जाता। अब्रिश बहुत डर गई थी। उसके ज़हन में बुरे बुरे ख्यालात जन्म ले रहे थे। उसने शावर लिया और फ्रेश होकर सबसे पहले उसने असर की नमाज अदा की, फिर किचन में अपनी अम्मी के पास चली गई। लाएं अम्मी, मैं कुछ काम करवा दूं, 2 दिन से सारे काम आपने खुद किए हैं, थक गई होंगी ना आप। अब्रिश ने अपनी अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं बेटा, थकना क्यों है, तुम बताओ तुम्हें मज़ा आया वहाँ पर। जी अम्मी, मज़ा तो बहुत आया, मगर आपकी याद सबसे ज़्यादा आई। अब्रिश ने बेचारा मुंह बनाते हुए कहा। अरे मेरी जान, मुझे भी बहुत याद आई तुम्हारी। सलमान और तुम्हारे अबू तो सुबह भी कह रहे थे कि कहाँ भेज दिया है तुमने हमारे घर की रौनक को। अब्रिश और उसकी अम्मी किचन में ये बातें कर रही थी कि इतने में अलीना ने गेट पर बेल दी। मैं देखती हूँ अम्मी, अब्रिश ये कहकर गेट पर गई। आ गई तुम मोहतरमा। अभी भी ना आती, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। अलीना ने अब्रिश को गले मिलते हुए कहा। अंदर तो आओ, सारे सवालों के जवाब यहाँ खड़ी खड़ी ही लोगी क्या। अब्रिश अलीना को अंदर ले गई। कैसी हैं आंटी। अलीना अब्रिश की अम्मी को मिली। जाओ दोनों कमरे में जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब्रिश और अलीना दोनों कमरे में जाकर बैठ गई और खूब गप्पे मारने लगी। और बताओ भाई, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या खाया। और ये बताओ, इब्तिहाज से बात हुई वहाँ तुम्हारी। अब्रिश एकदम खामोश हो गई। क्या हुआ, बताओ तो सही, बात हुई तुम्हारी इब्तिहाज के साथ। हाँ अलीना, मेरी और इब्तिहाज की बात हुई थी। अब्रिश ने नज़रें झुकाते हुए कहा। ओए होए, मज़े भई मज़े, आहिस्ता बोलो पागल लड़की। अब्रिश ने अलीना के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, क्या क्या बात हुई दोनों में, ये तो बताओ ज़रा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी, अभी नहीं। अलीना ने मुंह बना लिया। अरे भाई समझा करो ना, अभी अम्मी घर पर ही हैं, जिस दिन अच्छा मौका होगा उस दिन सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे पास एक पैगाम लेकर आई हूँ, अलीना ने कहा। कैसा पैगाम।
مجھے ابتہاج کا میسج آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے کل ہر حال میں۔ کیا؟ مگر کیوں؟ ابرش نے حیرانگی سے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے اسے کچھ ضروری کام ہو تم سے۔ ملاقات کر لو ایک بار اس سے۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں کیسے ملاقات کر لوں اس سے؟ اور مجھ سے نہ ہوگا یہ سب، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ ابرش نے سرد لہجے میں کہا۔ اف، اللہ، ایک تو یہ لڑکی پہلے ہی اتنا کچھ سوچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ الینا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ الینا، تم اس سے کہو کہ ابرش نہیں ملنا چاہتی، اور جو بھی کہنا ہے وہ تم سے کہہ دے اور پھر تم مجھے بتا دینا۔ ابرش کے ذہن میں اچانک سے وہ خیال آ گیا جو مستجاب نے آج اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی ابرش ایک دم خاموش ہو گئی۔ تمہیں کل اس سے ملنا ہی ہوگا، بس میں نے تم سے کہہ دیا ہے، سمجھی تم؟ کہاں کھو گئی ہو؟ الینا نے ابرش کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، بس تم اس سے کہہ دو کہ میں نہیں مل رہی اس سے۔ ابرش نے الینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہے اور تم مجھے بتا نہیں رہی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ابرش نے دوسری جانب چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ابرش، میری طرف دیکھو، الینا نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ الینا، آج مستجاب نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اگر صحیح وقت پر میری آنکھ نہ کھلتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر گزرتا۔ ابرش کی آنکھوں میں یہ سب بتاتے ہوئے آنسو آ گئے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ الینا حیران رہ گئی یہ سن کر۔ مجھے ابتہاج نے چھوڑنے آنا تھا آج گھر، مگر مستجاب آ گیا اور کہنے لگا کہ میں چھوڑ آتا ہوں۔ زبردستی وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ راستے میں نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ مستجاب نے ویران سی جگہ پر گاڑی روکی اور پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی مہربانی ہے جو اس نے وقت پر میری آنکھ کھول دی، ورنہ… الینا نے ابرش کو فوراً گلے سے لگا لیا۔ تم رو نہیں، چپ ہو جاؤ میری جان، اللہ پوچھے گا اس بدبخت کو۔ تم ابتہاج کے ساتھ نہیں آئی نا؟ شاید اسی بات پر وہ